لیکن جو علوم، اچھا شریعت میں تو بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو قرآن میں منقول ہو گئے، نقل آ گئے، جی ہاں، متعین ہو گئے، حدیث میں متعین ہو گئے، لیکن سائنس اور ٹیکنالوجی میں ایسی کوئی پابندی نہیں کہ اس کے اندر کوئی مزید تحقیق نہ کی جا سکے، ٹھیک ہے، اور ان علوم کو دین کا خادم بنایا جائے۔ تو لیکن عجیب بات ہے، مسلمانوں نے اور ہمارے حکمرانوں نے یہ وتیرہ اختیار کر رکھا ہے کہ اپنے قوم کو تعلیم سے تو بیگانہ کیا، صرف تعلیم یہ اتنی دیتے رہے ہیں۔ لارڈ میکالے نے جو نظام تعلیم بنایا تھا اس کا مقصد کلرک تیار کرنے تھے، محکوم ملازمین، سرکاری ملازمین تیار کرنے تھے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، یقیناً یہ پورے معاملات رہے، یہ ہمارے سامنے ہیں۔ میری عرض یہ ہے کہ پہلا کام ہمیں کیا کرنا ہے؟ ظاہر ہے ایک لائحہ عمل مرتب کرنا ہوگا۔ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت 1.5 ارب جو مسلمان موجود ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے؟ اس ذلت و رسوائی کی، پستی کی انتہاؤں پر جو ہم پہنچ گئے ہیں اس سے کیسے نکلا جائے؟ اس کا راستہ بس وہی ہے کہ ہم اپنے تعلیمی بنیادی راستہ جو ہے ان میں سے ایک بنیادی راستہ یہ ہے کہ ہم اپنے نظام تعلیم کو محکومیت سے، غلامی سے آزاد ہو کر، حالات حاضرہ کی ضرورتوں کو سمجھ کر، اور یہ ضرورت سمجھ کر کہ ہمیں محکوم ہی نہیں رہنا ہے، ہمیں حاکم بننا ہے، ہمیں حاکم بننا ہے، اور اس جہاں بانی کرنی ہے، اس کے پیش نظر نظام تعلیم مرتب کیا جائے۔ اور اس نظام تعلیم کے ساتھ صرف نصابی کتاب نہیں بلکہ نظام تربیت بھی ہو، اور اپنی مسجدوں کو، اپنی خانقاہوں کو، اپنی درسگاہوں کو، اپنے گھروں کو اس تربیت کے لیے تربیت گاہ بنایا جائے۔ مسلمان میڈیا میں جو دیکھے تو اسے ایک ذہن بنے، اسکول میں جائے تو وہ ذہن بنے، کالج میں جائے، یونیورسٹی میں جائے تو وہ ذہن بنے، سائنس پڑھ رہا ہو تو وہ ذہن بنے، انجینئرنگ پڑھ رہا ہو تو وہ ذہن بنے۔ آج ہمارے طالب علم کے سامنے یونیورسٹی میں، کالجوں میں، حتیٰ کہ ہمارے حکمران تک بھی تعلیم کا جو مقصد بتاتے ہیں طلباء کے سامنے، تمہیں جاب ملے گی، ترقی ملے گی، تمہیں ترقی ملے گی، تو تمہاری ترقی تو خود بخود ملے گی۔ یہ ان کے اندر اور ذہنی کچھ بلندی پیدا کرو کہ تمہاری امت کو ضرورت ہے تمہاری علوم۔ ٹھیک ہے، اور جو دین ویژن دیتا ہے اس ویژن سے انہیں آگاہ کرو۔ آپ کی گفتگو کا خلاصہ یہ کہ علم حاصل کرنا ہم سب پر واجب ہو چکا ہے۔ پہلی ضرورت یہ ہے کہ ہمیں علم کو، خواہ کوئی بھی شکل ہو، کتنی بھی دقتیں ہوں، پورا عالم اسلام علم حاصل کرے۔ اس وقت یونیورسٹی لیول تک مسلمانوں میں صرف 2% لوگ جاتے ہیں، جبکہ عیسائی دنیا میں 40%۔ اس وقت دنیا کی 500 بڑی یونیورسٹیز میں ایک یونیورسٹی بھی کسی مسلمان ملک سے تعلق نہیں رکھتی، اور قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے نا کہ جسے ہم نے حکمت عطا کی اسے خیر کثیر عطا کیا۔ من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ جی اچھا مفتی صاحب، اگر یعنی بالفرض ہم اگلے 50، 70، 100 برس کے لیے یہ طے کر لیں پورا عالم اسلام کہ ہمیں صرف اور صرف اگلے 100 برس تک علم حاصل کرنا ہے، ہم جہاد کی بات نہیں کریں گے، ہم قتال کی بات نہیں کریں گے، ہم خود کو مضبوط کریں گے۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے نا کہ اعدوا لہم ما استطعتم من قوت ومن رباط الخیل، اپنی قوتوں کو جمع کرنا تاکہ کفر پر تمہاری ہیبت ہو۔ ابھی ہم ہیبت صرف کھا رہے ہیں، ہیبت ڈال نہیں رہے۔ اگلے 100 برس تک ہم ذرا پیچھے آ جائیں، علم کا حصول ہماری پہلی اور آخری خواہش ہو تو کیسا؟ ہاں یہ بات یہ کہ ہماری بنیادی ضرورت اس وقت تعلیم و تربیت ہے۔ اچھا، علم سے مراد میری ہے کہ علم دینی علوم اور دنیاوی علوم۔ ہمیں دین کے جتنے علم کی ضرورت ہے عوام کو کم از کم اتنا علم وہ دیا جائے، اور دنیاوی ترقی کے لیے جتنے سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے مہارت بڑھانے کی ضرورت ہے اس میں ہم یہ کوشش کریں کہ دوسرے اقوام سے آگے بڑھیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ جہاد وغیرہ کے جو کانسیپٹ چل رہے ہیں جس پر گفتگو ہماری سیر حاصل ہو چکی ہے، کیا وقتی طور پر جہاد فرض ہے ہر مسلمان پر، لیکن وقتی طور پر، عارضی طور پر کیا ہم اسے معطل کر سکتے ہیں؟
اس میں یہ کیا جا سکتا ہے کہ ذہن بنایا جائے کہ دیکھیں جہاد مقدس فریضہ ہے اور قیامت تک کے لیے یہ مشروع ہے، منسوخ نہیں ہوا، اور مسلمانوں کی اور ایمان کی اور اسلام کی، عالم اسلام کی حفاظت کا ایک بہت بڑا اہم ذریعہ ہے۔ لیکن ہر وقت، ہر جگہ، ہر کافر سے جہاد نہیں ہوا کرتا، تو اپنی طرف سے ہم کسی کے اوپر جارحیت کرنے کے پوزیشن میں نہیں ہے، اور جارحیت ہمیں کرنی بھی نہیں ہے۔ اگر ہمارے لیے کوئی دوسری قوم خطرہ نہیں بنتی تو ہمیں جہاد کرنے کی اس سے کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اپنی طرف سے ہم یہ طے کریں کہ ہم اپنی طرف سے جہاد کی کوئی ابتدا بحالات موجودہ نہیں کریں گے جب تک اپنے وسائل ہم اکٹھے نہ کر لیں۔ ٹھیک ہے، اور جتنے وسائل ہمارے پاس ہیں، محدود وسائل عالم اسلام میں، یہ وسائل تعلیم اور تحقیق اس پر لگائیں میں گے، صرف کیے جائیں، اور جو وسائل اور جو توانائیاں ہم جہاد پر صرف کر رہے ہیں، جہاد کرنے کے لیے ہی 100 برس بعد اب خود میں قوت پیدا کرنے کے لیے میں استعمال ذرا کر اس میں کہوں گا کہ اس وقت جو ہم جہاد کر رہے ہیں، افغانستان میں ہو یا عراق میں، کشمیر میں ہو یا فلسطین میں، یہ ہم دفاعی جہاد کر رہے ہیں۔ جہاد کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ ہم کسی قوم کے بارے میں یہ محسوس کریں کہ کل یہ ہمارے لیے خطرہ بن سکتی ہے تو ہم اس پر جہاد کریں گے، ہمارے شریعت کا ہے، یہ اقدامی جہاد کہلاتا ہے یہ، جی اور مسلمانوں نے ایسے جہاد کی زیادہ تر۔ اس میں تو حاکم ہی کے اعلان سے جہاد شروع ہوتا ہے، حکومت ہی کے اعلان سے، اور حکومت ظاہر ہے کہ اس وقت اعلان کرتی ہے جب اس کے لیے وہ مکمل مناسب تیاریاں کر چکی ہو، سب کچھ ہو۔ لیکن ایک قسم ہوتا ہے جہاد کی، ایک قسم ہے دفاعی، کہ ان کے اوپر حملہ آور ہو گئی کوئی قوم، تو اب تو دفاع کرنا، اپنے دین کی، اپنے جان کی، اپنے مال کی، اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرنا فرض عین ہو جاتا ہے۔ اس میں حاکم مسلمین کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، کسی بستی پر حملہ کر دیا دشمنوں نے، عورت شوہر کی مرضی کی اجازت کے بغیر، بیٹا باپ کی اجازت کے بغیر، اور مرید مرشد کی اجازت کے بعد میدان جہاد میں جائے گا۔ یقین جب میرے گھر پر حملہ ہو رہا ہوگا تو میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ مجھ میں کتنی قوت ہے یا نہیں ہے، میں مقابلہ کروں گا۔ جب حضرت عثمان کے قتل کی خبر آتی ہے، آپ کی شہادت کی خبر آتی ہے، تو حضور سرور کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قوت نہیں دیکھتے بلکہ بیعت رضوان لیتے ہیں۔ ہمارے پاس مجموعی طور پر جو جہادی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، جو وسائل خرچ ہو رہے ہیں، یا مسلم ممالک جو اپنی عسکری قوت میں اضافہ کر رہے ہیں، مثلاً پاکستان، مثلاً سعودی عرب، مثلاً ایران، مثلاً ملیشیا، بڑے بڑے ملک تو یہی ہے نا۔ ہم 57 ممالک ہیں OIC کے ممبر، لیکن قابل ذکر تو 6-8 ہیں۔ یہ اپنے عسکری وسائل، وہ بھی عسکری وسائل جو بالواسطہ طور پر استعماری ایجنڈے پہ کام کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ان کا اگر روک دیں تو کیسا ہے؟ اس میں حالات کو دیکھنا پڑے گا۔ بات یہ کہ ہمیں اس وقت جن دشمنوں کا مقابلہ ہے، وہ اگر ہمیں یہ دیکھیں گے کہ یہ اپنی ساری وسائل، فوج بھی انہوں نے چھوڑ دی ہے اور جنگی وسائل کو بھی انہوں نے بالائے طاق رکھ دیا ہے، تو یہ کل کو کل ہمیں کھا جائیں گے۔ وہ تو اس کی طاق میں ہیں، ان کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے ہمارا جوہری پروگرام، ہمارے ایٹم بم، تو یہ تو ہمیں کھا جائیں گے اگر ہم نے یہ کہا کہ بھئی اس وقت ہم اپنے ساری دفاعی انتظامات چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، ہمارے لیے اس وقت جوہری پروگرام اہم ہے یا ہمارے ملک میں ایک آج پیدا ہونے والے بچے کی تعلیم؟ دونوں اہم ہیں، دونوں اہم ہیں۔ اس لیے کہ اگر ہمارے پاس ایٹمی طاقت نہیں ہوگی تو، اور ہمارے پاس دفاعی قوت نہیں ہوگی، دوسری قومیں جو ہماری طاق میں ہیں ہمیں کھا جائیں گی۔ اور لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو حتی الامکان ہمیں جنگ سے بچانا چاہیے، حتی الامکان ہمیں جنگ سے بچا کر اپنی قوم کو تعلیم اور سائنس اور ٹیکنالوجی دینے کی ضرورت ہے، تعلیم و تربیت دینے کی ضرورت ہے، قوم کو منظم کرنے کی ضرورت ہے۔ منظم نہیں ہے ہماری قوم، دشمنوں سے کچھ ٹائم بائے کرنے کی ضرورت ہے، بالکل کچھ مہلت لینے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی قوت جمع کر لیں۔ چنانچہ تو ایک چیز ہوتی ہے مومنانہ بصیرت، یہ تمام کام مومنانہ بصیرت ہی کر سکتی ہے۔ بالکل یہی بات۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پورے عالم اسلام میں اس وقت کہیں
حکمرانوں کی سطح پر مومنانہ بصیرت موجود ہے.